بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یک نہ شد دو شد، ایک نہیں دو وفد آ رہے ہیں پاکستان، اور اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ کچھ امریکیوں کی، پاکستانی امریکیوں کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو بھی چکی ہے۔ مریم نواز صاحبہ تو یقیناً نہیں چاہتی ہوں گی، کیونکہ وہ تو خود کہتی ہیں کہ دیکھیں آج وہ شخص اڈیالہ جیل میں میرے انڈر ہے، کہ میری ریاست ہے، میں حکمران ہوں، اور آج وہ شخص میری ہی طاقت اور میری حکومت میں جو جیل چل رہی ہے اس میں وہ شخص قید ہے۔ اس طرح کی مریم صاحبہ بات کر چکی، تو وہ کہاں چاہتی ہیں کہ عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات ہو، ان کے لوگوں سے ملاقات ہو، ان کی پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات ہو، نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پاکستانی امریکنز آتے ہیں اور اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں کہ جی اتنے وقت سے اتنے وقت تک ہی ملیں گے، یہ دن یہی ہو سکتا ہے، پیر کا ہی ہوگا، جمعرات کا ہی ہوگا، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اور پورا عدالت جا کر اس سے کوئی اجازت لینی پڑے گی، کوئی جیلر کی ہوگی۔ نہیں، دروازے کھلتے ہیں اور ملاقات ہو بھی جاتی ہے، حتیٰ کہ خبر بھی آ جاتی ہے۔ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جب اعلیٰ ترین سرکاری عہدیدار سے یہ وفد ملا تھا، اس کے بعد یہ چلے گئے تھے امریکہ واپس، پھر دوبارہ آئے ہیں اور عمران خان سے ملے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے جس وجہ سے ٹینشن بنی ہوئی ہے نون لیگ کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے، شریف خاندان کے لیے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس چیز کا ڈینائل نہیں آ رہا، اس چیز پر کوئی وضاحت نہیں آ رہی، کوئی تردید نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں کہ جی کوئی اعلیٰ ترین شخصیت سے اس طرح امریکی پاکستانیوں کا، امریکن پاکستانیوں کا، ڈاکٹرز، تاجروں کا وفد ملا ہے اور عمران خان کے حوالے سے رہائی کے بارے میں بات ہوئی ہے، بل کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جی ہمارا ساتھ دیں، ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اب وہی 1-1.5 ماہ کے لیے بل کسی طرح سے آگے جائے، 1-1.5 ماہ میں آپ کو چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی، کچھ رہائیاں ہونے لگ جائیں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ عمران خان اپنے سوشل میڈیا کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور وہ چیزیں تھوڑی ٹھنڈی کریں، وہ ہو بھی رہی ہیں۔ تو اب یہ ملاقات اڈیالہ جیل میں جس طرح سے ہوئی ہے، وہاں کیا ہوا ہے، عمران خان کی مرضی کے بغیر تو ملاقات ہو نہیں سکتی، تو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ گارنٹیز ایشورنسز گئی ہیں اور عمران خان کو یقین دہانی کچھ ایسی ملی ہے، کوئی ایسی گارنٹی ملی ہے کہ اس کے بعد چیزیں اب آگے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اس وجہ سے پریشانی نون لیگ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک ایسے وقت میں جب دو وفود آ رہے ہیں، دو وفد آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، ایک نہیں دو، وہ تو وقت یہ تھا کہ ایک شخص بھی امریکہ سے آ جائے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا تو یہاں تھرتھلی مچ جاتی تھی، اب تو 2 وفد آ رہے ہیں۔ وفد کا مطلب کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، کئی لوگ آ رہے ہیں اور باری باری آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جناب دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب تو جا رہے ہیں، مریم صاحب بھی جا رہی ہیں۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ سطح کے وفود آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی میں تعاون سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ 8 سے 10 اپریل تک ایک دورہ ہے، اس میں پہلا وفد امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار برائے جنوب اور وسطی ایشیا امور پر قیادت کر رہے ہیں، اور امور ایرک میئر ہیں جو اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ وفد ہوگا جی 8 سے 10 اپریل، اور اس کے بعد 10 سے 15 اپریل تک دورہ کرنے والا دوسرا وفد امریکی کانگریس اراکین پر مشتمل ہوگا۔ دورے میں معیشت، تجارت، دفاعی، عسکری تعلقات اور تعلیم جیسے اہم امور ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ اب امریکی محکمہ خارجہ کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو بھی خطوط لکھے جا چکے ہیں۔ پھر اب آپ جانتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد جو بار بار اب افغانستان کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں، آپ کو رہائیاں بھی کروا رہے ہیں امریکیوں کی، اور بہت اہم ہو چکے ہیں، وہ تو عمران خان کے حق میں بار بار کر رہے ہیں اور بڑی سخت ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان کے حق میں اور موجودہ رجیم کے خلاف۔ تو وہ ایڈمنسٹریشن کا لوگ کہتے ہیں جی حصہ نہیں، اور کیا حصہ ہونا ہے جو افغانستان جا کے طالبان سے ڈائریکٹ ملاقاتیں کر رہا ہے، پاکستانی حکومت کو پوچھ بھی نہیں رہا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ورنہ ہمیشہ امریکہ پاکستان کے تھرو افغانستان یا طالبان سے گفتگو کرتا تھا، مگر اب تو یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کی سننا کیا ہے، وہ تو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک خبر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 8 دہشت گرد بارڈر پر ہلاک کر دیے گئے ہیں، حملہ بڑا ناکام بنا دیا گیا ہے پاکستان افغانستان بارڈر پر۔ اس سے پہلے یہ سنیے، غزہ جارحیت پر جماعت اسلامی کا امریکی سفارت خانے کے گھیراؤ کا اعلان۔ امریکی وفد آ رہا ہے، 2 وفد آ رہے ہیں، اور اس دوران جماعت اسلامی کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ جماعت اسلامی کی تمام سرگرمیاں مؤخر کر دی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کوئی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی کی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اب ہم جمعے کو گھیراؤ کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا،
امریکی سفارت خانے کا وہ کہہ رہے ہیں جی صرف اور صرف اب گھیراؤ، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی آج سے اپنی تمام معمول کی سرگرمیاں مؤخر کر رہی ہے۔ جمعہ 11 اپریل کو ملک بھر میں غزہ کی حمایت میں احتجاج کریں گے۔ 13 اپریل کو کراچی میں فلسطین مارچ ہوگا۔ 20 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان سے پارلیمنٹرین کا وفد ترکیہ، ایران، ملائیشیا، سعودی عرب، مصر سمیت مسلم ممالک سے بات کرے گا۔ اسرائیل کا گھیراؤ کو توڑا جائے اور پھر فلسطین کے معاملے پر قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ کے چہرے بے نقاب ہو چکے، ان کا نقاب اتر چکا۔ ثابت ہو گیا مغرب آج بھی اتنا ہی وحشی ہے جتنا ڈارک ایجز میں تھا۔ مسلم ممالک نے بھی بے حسی کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ مسلم ممالک غیرت کا مظاہرہ کرتے تو جو کچھ آج غزہ میں ہو رہا ہے شاید ایسا نہ ہوتا۔ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے حکومت سے بات کریں گے۔ جب وزیر اعظم سے بات ہوئی تب بھی غزہ میں قتل عام کی طرف ان کی توجہ دلائی تھی۔ یہ جناب بات کی حافظ نعیم الرحمان نے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم گھیراؤ کریں گے۔ اوپر سے حکومت کے لیے ایک اور چیلنج ہے کہ بی این پی کا کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ روکنے کے خلاف کل بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ تمام تاجر لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی اختر مینگل کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سینئر نائب صدر ساجد ترین آغا حسن بلوچ، عوامی نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی کے رہنماؤں نے بی این پی کے لانگ مارچ کا راستہ روکنے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور کہہ رہے ہیں جی اب تو ہم شٹر ڈاؤن کریں گے۔ حکومت کیا کہتی ہے کہ اختر مینگل کو پیغام دے دیا ہے کہ کوئٹہ کی طرف بڑھیں گے تو گرفتار کیا جائے گا۔ ترجمان بلوچستان حکومت، ہم ایم پی ہم نے تیار کیا ہوا ہے، ان کو ہم گرفتار کر لیں گے۔ افغانستان سے داخلے کی کوشش کرنے والے 8 خوارج ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر نے یہ واضح کر دیا، اسٹیٹمنٹ دیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ وہاں سے دراندازی ہو رہی ہے، مسلسل آپریشن چل رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، اور عام لوگ بھی اس میں بہت زیادہ شہید ہوئے دہشت گردی میں حالیہ دنوں میں، اور آپریشنز میں بھی تیزی لائی گئی ہے۔ اب افغانستان سے داخلے کی کوشش کر رہے تھے یہ 8 دہشت گرد خوارج، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے۔ ٹرمپ کی 12 اپریل 2025 کو انتقال کی پیشگوئی والی اے آئی جنریٹڈ تصویر وائرل ہو گئی ہے۔ اس پر اب وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ دی سمپسنز ایک بڑا مشہور کارٹون ہے، اس میں پیشگوئیوں کے حوالے سے بھی کارٹون مشہور ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو دیکھا گیا مشہور ہوا کارٹون اپنی طرز کا وہ سمپسن ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ٹرمپ کی تصویر نے حقیقت اور فسانے کا فرق مٹا دیا ہے، اتنی وہ ریالٹی میں ہے۔ امریکی کارٹون سیریز سمپسن کے کریکٹر کے انداز میں بنی ٹرمپ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اے آئی جنریٹڈ تصویر میں ٹرمپ کارٹون کریکٹر کو تابوت میں دکھایا گیا ہے۔ اے آئی جنریٹڈ کلپ میں امریکی صدر کی 12 اپریل 2025 کو انتقال کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سمپسن کارٹون سیریز کے ایگزیکٹو پروڈیوسر میٹ سالمن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وائرل ویڈیو کا سمپسن سیریز سے تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو کلپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گرافکس ایفیکٹ سے بنایا گیا ہے۔ اب ٹرمپ پر پہلے ہی 2 حملے ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ تو ان کو گولی یہاں سے ان کے کان کو چھو کر گزری اور وہ زخمی بھی ہوئے، خون بھی نکلا، تو یہ بڑی ایک حساس اب یہ چیز بن چکی ہے۔ دی سمپسنز دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اینیمیٹڈ ٹی وی شو ہے، جس میں متعدد اہم حالات اور واقعات کی پیشگوئیاں بھی کی گئیں، اور جب وہ کوئی پیشگوئی درست ثابت ہوئی تو پھر بڑی وائرل ہوئی بات کہ دیکھیں جی یہ کہا گیا تھا، یہ ہو گیا۔ 2020 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت میں دی سمپسن کے ایک کلپ میں ٹرمپ کے مرنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اب اس وقت ٹرمپ کے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں ٹرمپ۔ ابھی آغاز ہی ہے ان کی صدارت کا، حالیہ دنوں میں ہی اب احتجاج آپ سن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے خلاف ہو رہا ہے، امریکہ کی ریاستوں میں ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں، اور اوپر سے اب یہ خبر آ گئی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے تہلکہ خیز خبر مچی ہوئی ہے کہ جی سمپسن کی طرف سے ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس کی اب وضاحتیں آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے آخرکار۔ اب انٹرا پارٹی الیکشنز منظور نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان معطل ہے۔ 8 اپریل بروز منگل پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسن کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اکبر ایس بابر سمیت تمام درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہر دفعہ ان کے الیکشن پہلے تو ہونے نہیں دیے گئے، وہاں چھاپے پڑ جاتے تھے، ان کو پھر جا کر ایک تھوڑی دور جا کر اچانک کروانے پڑے، پھر نہیں مانے گئے، بار بار الیکشنز کروائے نہیں مانے گئے۔ اب یہ بھی حالات بڑے واضح ہو جائیں گے کہ الیکشن کے مانے جاتے ہیں نہیں مانے جاتے، آگے کیا ہوتا ہے اس سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ معاملات آگے کس طرح سے چل رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ۔ لیں جی، مراد سعید کا بہت عرصے کے بعد باقاعدہ ویڈیو پیغام آ گیا ہے قوم کے نام، اور اس میں کہہ رہے ہیں مراد سعید تم کہتے ہو 10 لاکھ
بندہ بھی نکل آئے تو فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں آپ کو پہلے ہی فرق پڑ رہا ہے اور اب ہم نے آپ کو مزید فرق محسوس کروانا ہے. مراد سعید کہہ رہے ہیں فرق تو پڑ رہا ہے, پریشر بڑھ رہا ہے. لمبے عرصے بعد ان کا پیغام, ایک تقریر سامنے آئی ہے جس میں بلیک بیک گراؤنڈ ہے اور لگ وہی رہا ہے کہ وہ اپنی لوکیشن نہیں بتانا چاہ رہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے, اس وجہ سے وہ پتہ نہیں لگنے دینا چاہتے کہ وہ کہاں ہیں. پرام جد و جہد کے تمام آپشن ختم کیے گئے. عمران خان کو گریبان سے پکڑا گیا, 10,000 سے زائد ورکر گرفتار ہوئے, کارکن شہید ہوئے, انتخابی نشان چھین لیا گیا. لوگوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا. انہوں نے اپنی انا کی وجہ سے 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنائی. عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر اکیلا نہیں چھوڑنا, یہ سب سے اہم پیغام ہے جی. عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر اکیلا نہیں چھوڑنا. تمام MNA سے درخواست ہے, ہماری تحریک عمران خان تک رسائی کی نہیں بلکہ رہائی تک کی ہے. مراد سعید نے لاہ عمل کا اعلان کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ نہیں کہ بس جا کے مل لیتے ہیں جی عمران خان تک رسائی مل گئی, ہم نے اس کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے. اور جب عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گی تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا, سارے وہاں پر پہنچیں. یہ مراد سعید نے اعلان کر دیا ہے. یہ بات یہ دیکھیے خان صاحب کی بہنوں کو, ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ہماری یہ تحریک رسائی کے لیے نہیں ہے, رہائی کی ہے, آئین کی بحالی کے لیے ہے, لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس لیے سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا. بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ملاقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. بشرا بی بی کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے, لیکن خان صاحب کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. تو میں منتخب اراکین اسمبلی, ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, ان سے اپنی طرف سے اور اپنے کارکنوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ علیمہ خان سے, علیمہ آپا, عثمہ آپا اور نورین آپا سے بات کرے, ان سے مشاورت کرے اور ایک لائحہ عمل مرتب کر دے کہ کیا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا. وہ اگر اکیلی باہر کرنا دے گی تو اس سے پورے پاکستانی قوم جو ان کا بھائی ہے لیکن ہمارا لیڈر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ان کے باہر کرنا دے گی تو یہ بہت پاکستان کو دکھ ہوگا. اس لیے قومی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں میں سب کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے بات کرے اور اب یہ ممبران قومی اسمبلی دیگر کا امتحان ہے کہ وہ پہنچتے نہیں پہنچتے, ورنہ یہ بات نوٹ کی جائے گی اور عمران خان تک پہنچے گی. تو یہ ہیں جناب لیٹسٹ اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.